بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا اور آپ تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ آپ رمضان پر بہت سارے علماء کے بیانات اور مختلف قسم کے اسکالرز کی مختلف تقریریں اور ویلاگز یہ سب کچھ دیکھتے رہے ہیں اور آگے بھی دیکھتے ہی رہیں گے، لیکن آج میں ایک خاص بات کی طرف اشارہ کرنے والا ہوں، اور وہ خاص بات یہ ہے کہ رمضان کا قرآن کے ساتھ بہت تعلق ہے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں قرآن نازل کیا گیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جبرائیل امین کے ساتھ اس مہینے کے اندر قرآن دور فرماتے تھے، تو اس کو قرآن سے بہت زیادہ مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے قرآن کی تلاوت کے معمول کے اندر بہت زیادہ زیادتی ہو جاتی ہے، اور جو کہ یہ ایک بہت احسن بات ہے۔ لیکن جس لطیف نقطے کی طرف مجھے آج اشارہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میرے تمام سننے والوں سے یہ گزارش ہے کہ اس بات کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ میرے ویلاگ کی شکل میں ہی اس کو آپ پھیلائیں، بلکہ آپ خود سے ہی اس کی تعلیم دیں۔ لیکن وہ بات یہ ہے کہ بھائی قرآن کریم کی تلاوت وہ بہت اچھی بات ہے، قرآن کریم کا سمجھنا یہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن ایک شعبہ قرآن کریم کا ایسا ہے جو اس وقت بہت لاوارث ہے، جس کی طرف بہت زیادہ کمی ہے اور اس طرف کوئی توجہ نہیں دلائی جاتی، اور وہ شعبہ ہے کہ قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا، جو کہ فرض ہے، کیونکہ قرآن کریم عربی زبان کے اندر نازل ہوا ہے، اور عربی زبان کے اندر قرآن کریم کے اپنے تلفظ ہیں، اپنی تجوید ہے۔ ہا اور ہا میں فرق ہے، عین اور حمزہ میں فرق ہے، قاف اور کاف میں اور خا میں فرق ہے، ذال اور زا میں فرق ہے، لیکن ہم عجمی زبان کے اندر اس قرآن کو پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ محض اپنے فضل سے قبول فرمائے، کسی کی تحقیر نہیں ہے، لیکن اصولی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم جو عربی زبان کے اندر ہے، آپ اس کو اپنی اردو یا عجمی زبان کے تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے تو قاعدے کے اعتبار سے یہ بات ہے کہ اس کا ایک حرف بھی قبول نہ کیا جائے۔ اور اس طرف توجہ کی اس وجہ سے ضرورت ہے کہ بعض بہت بڑے بڑے علماء اور مدرسین اور بہت بڑے بڑے اسکالرز اس بات کی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا، یا اللہ جانے کیا بات ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ عجیب و غریب قسم کی تجوید سے قرآن پڑھ رہے ہوں گے، حالانکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود عربی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام عرب، اور پھر قرآن اترا ہے عرب میں، انا انزلناہ قرآنا عربیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔ آنے والے دنوں کے لیے اس عربی کے لفظ کے اندر اشارہ تھا کہ آگے بھی تم لوگ اس کو عربی تجوید کے اندر ہی پڑھنا، لیکن افسوس کہ ہم نے اس کو تجوید کے فن کو بالکل بھلا دیا۔ اب میں آپ کو اس کی ایک عملی مثال دے دیتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہ قرآن تو ہوا ہی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ اس تجوید سے پڑھیں گے تو یہ وہی قرآن ہے جو کہ اسی تجوید کے ساتھ اترا ہے، اسی لہن کے ساتھ، اسی تجوید کے ساتھ یہ قرآن اترا ہے۔ اگر آپ اس تجوید کی رعایت نہیں کریں گے تو اصولی اعتبار سے تو میں نے بتا دیا یہی ہے کہ قرآن کے ایک حرف کا بھی آپ کو ثواب نہ ملے، اور بلکہ قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہو جائے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر دو جگہ پہ، سورہ بقرہ میں بھی اور سورۃ الجمعہ کے اندر بھی، 28ویں پارے کے اندر بھی، دو جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مضمون ذکر کیا ہے، جو میں سورہ جمعہ کی آیت پڑھ رہا ہوں، الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بعثت کے مقاصد بیان کیے ہیں، اس کے اندر جو سب سے پہلا مقصد بیان کیا ہے وہ یتلو علیہم آیاتی، تلاوت کتاب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی تلاوت کر کے بھی صحابہ کو سکھاتے تھے۔ تو اس فن کو اگر رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور اس کے اندر اگر ہم اپنی تھوڑی سی کوشش کر لیں اور کسی قاری صاحب سے رابطہ کر لیں، مسجد کے مؤذن صاحب سے، مسجد کے امام صاحب سے تھوڑا سا وقت لے لیں تو 20 منٹ کا وقت لگے گا، زیادہ سے زیادہ اگر روزانہ 20 منٹ بھی اس تجوید کو دے دیں تو ایک دن صحیح اور اچھا قرآن پڑھنے والے ہم بن جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو ہم روز محشر میں رسوائی کا داغ لے کر نہیں جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔